تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھیں، وہ اللہ تو بہت غفور اور رحیم ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ نیند آ جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کتنا ہی قد آور اور مضبوط کیوں نہ ہو، جب دل کو ٹھیس پہنچے، جگر پر چوٹ لگتی ہے، تو انسان ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو جاتا ہے۔ مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، شوہر کا لاپرواہ رہنا زوجہ کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ جب کوئی تم سے کام نکلوانے میں نہ شرمائے تو تم بھی انکار کرنے سے مت شرماؤ۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی لمبی قطار ہوتی ہے۔ ایک نہ ایک دن رب کریم حقیقت دکھا ہی دیتا ہے، ہر محبت کی، ہر رشتے کی، پھر فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ کسی کی عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے، اور جو انسان احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عروج پر بھی آئیں گے ایک دن ضرور، میرا ساتھ چھوڑنے والوں، میرا زوال ساری عمر کا تو نہیں۔ زندگی کسی نہ کسی مقام پر ہر کسی کے لیے تلخ ضرور ہوتی ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ ناظرین، مصیبت کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے اور راحت کے وقت اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ پہلے کامیاب ہوئے ہیں وہ سختیوں، پریشانیوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرنے سے ہی ہوئے ہیں۔ جس انسان کے دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ کسی کو دکھ اتنا سوچ کر دینا کہ کسی انسان کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، صحیح معنوں میں وہ انسان آزاد ہے جو خواہشات کا غلام نہیں ہے۔ اور جب کوئی تم سے پیچھے ہٹنا چاہے گا تو سب سے پہلے اس کے بولنے کا انداز بدلے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں، جب فصل رنگ بدلے تو اس کو کاٹ دو، اور اگر کوئی اپنا بدل جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ ناظرین، شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جائیں آپ کی موت قریب ہے۔ ناظرین، کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو جان لیجئے وہ کچرا ہے۔ بہترین حاصل کرنے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک کو تو پاکیزہ ہی ملتا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ مسکرائیے اور سب لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔